کتے چہرے چو چو کر دینے او کتے چہرے چو چو کر دینے او کتے رنگ اوئی رندے اڈے نے کئی وچ بڑا پہ جوان دی سن کئی وچ بڑا پہ جوان دی سن کئی وچ جوانی بڈے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کئی حکم چلاندے پھر دینے کئی حکم چلاندے پھر دینے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ نو کتے اگلے ڈنگ نو جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے اگو بڑی پیاری بات کہہ رہے نے ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی بڑے بڑے سونے بڑے بڑے خوبصورت لگتا ہے انہوں نے ہاتھ لاؤں گے تو کتے میلے ہی نہ ہو جن کتے انہوں دا جناب کوئی داغ ہی نہ پہ جائے اللہ شاعر بڑا پیاری بات کر رہے ہیں ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بوتے کرماں والے نے کتے لسی پینوں ملدی نہیں کتے لسی پینے نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فهمنا في الدين
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما رب يسر ولا تعسر وبك نستعين وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے اللہ سے کہتے ہیں، رب سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، عطا کر ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہم کو متقین کا امام اور پیشوا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ختم الرسل، امام الکل، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، والی بطحا، شافع روز جزا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ حسب معمول دعا کر لئیے
اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں اول وقت دے اوپر نماز جمعہ واسطے مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ بڑیاں آساں امیداں دے نال تیرے گھر دے اندر موجود نے۔ اے اللہ ویسے بھی تیری رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اے جمعہ دا دن اور خصوصاً جو جمعہ دا وقت ہے، رحمت دیاں کڑیاں اور فرشتیاں دا اس مجلس دے اندر موجود ہونا اور تیرے پیغمبر دا فرمان اور تیرا فرمان، اے اللہ اس تو امید لگائے اے تیرے بندے بیٹھے نے۔ اے اللہ انہاں دیاں تمام دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہ دے مکان نہیں، اے اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال اپنا مکان عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جو دنیا تو جا چکے نے، اے اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ ساڈے نمازی اول وقت دے نمازی اور نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے ندیم درزی صاحب تسی سب جاندے ہو، اور گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے تو بعد میرے کو ایک مسئلہ پوچھ کے گئے کہ میری لت درد کر دیے، میں نمازاں دوویں اکٹھیاں پڑھ سکنا؟ میں کہ اگر اللہ نے تانوں توفیق عطا فرمائی ہے تو کوشش کریا کرو تسی ہر نماز دے وقت تے ہی ادا کرو۔ آندے نے انشاءاللہ ادا کران گے۔ صبح انہاں دی وفات ہو چکی ہے، اے وقت دا اللہ نو پتہ ہے کس نے کدو جانا ہے اور ادا وقت کدو آنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی میرے بھائی سن اور کافی عرصہ ساڈا اکٹھا گزرے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے دی مغفرت فرمائے اور اودی اولاد نو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اودی قبر نو منور کرے اور اودیاں آنے والیاں منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تو میں دعا کر رہا سا، ہے اللہ فلسطین دے مظلوم اور بے کس مسلمانہ دی مدد فرما، اور اے اللہ پاکستان دے دشمنہ دیے جڑے منصوبے نے انہاں نو خاک دے اندر میرا۔ سامعین محترم، میں مسلسل جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر جو مضمون تساں احباب دی خدمت دے اندر عرض کر رہے ہیں، بیٹی تو لے کے میں مسلسل چلدا اوتھے تک پہنچ چکا کہ ہن شادی شدہ زندگی کس انداز دی ہونی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، دوسرے معاملات کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت ضروری ہے، اور بنیادی اراکین دے وچوں اسلام دے جو ارکان نے انہاں وچوں بنیادی رکن نے۔ لیکن کیا ایک بندہ نمازی ہوئے لیکن او دے کار دے معاملات جڑے نے بالکل او دے متضاد ہون، الٹ چل دے ہون، تے او دیاں نمازاں دا پھر کی فائدہ کہ او دی نماز انہوں اپنے کار دے معاملات درست نہیں کروا سکی۔ او دا حج کرنا، او دا زکوٰۃ ادا کرنا، او دا روزے رکھنا، اگر او دا کردہ معاملہ درست نہیں تو پھر وہ بندہ کی کرے گا؟ رب دے دربار دے اندر کس طرح پیش ہوئے گا؟ میں اس واسطے جتھے دوسرے مضامین نو بیان کیتا جاندہ ہے، کچھ دوست سوچتے ہوں گے کہ میں ایسے مضمون دے پیچھے کیوں پہ گیا، کیوں مسلسل اس مضمون نو تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی شاید ہی کوئی 5% گھرانے ہوں، صرف 5%، اے بھی میں زیادہ کہہ رہا، جنہ دے اندر سکون ہے، میاں بیوی دا آپس دے اندر معاملات درست نے،
بیوی اپنی ڈومین دے اندر اپنے درجے دے اندر اپنی حد دے اندر رہندی ہے، خاوند نو اودے حقوق ادا کرن دا پتہ ہے، خاوند نو اودیاں گمیاں کوتاہیاں دے اوپر کس طرح رسپانس کرنا ہے، کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح اودے نال پیش آنا ہے، اس نو اس چیز دا ادراک ہے، علم ہے۔ لیکن 95% ایسے گھرانے موجود نے جنہ دے اندر اگر صبح سے ہی گزر گئی ہے تو شام نو لڑائی، شام سے ہی گزر گئی ہے صبح لڑائی، دوپہر نو لڑائی، اور نوبت اتھوں تک پہنچ جاندی ہے کہ تسی جاؤ عدالت دے اندر اے فیملی کورٹ دیکھو۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا سا، ایک وکیل کو سینکڑوں طلاقاں دے خلیاں دے کیس جڑے نے او پے ہوئے نے، فیلاں پئیاں ہوئیاں نے۔ یعنی اسی وکیلاں دا کاروبار، اپنے گھر دے معاملات سارا کچھ اوتھے عدالت جا کے طے کرنے ہاں۔ رب نے جو اور رب دے پیغمبر نے جو تعلیمات سانو دتیاں نے، اے طلاق لینا، طلاق دینا، طلاق اور کھلا وغیرہ، اے اسلام دی تعلیمات نے، اسلامی اے حداں نے، اسلامی جڑیاں نے، اے ایک طریقے نے۔ لیکن میرے بھائی، میرے برادر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، حلال چیزاں دے وچوں، جائز چیزاں دے وچوں جو رب نو سب تو ناپسند ہے اور میاں بیوی دا آپس دے اندر جدائی ہے، میاں بیوی دا ایک دوسرے نو طلاق لینا اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ دوسرے پاسے دیکھیے تے طلاق ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، خلا بھی ہے۔ میں ایک لطیفہ یہ تساں احباب کے سامنے عرض کردہ جاواں، ویسے میرا مزاج نہیں ہے، لیکن کیوں ایک لطیفہ اس طرح انداز نہ لے۔ ایک دوست سعودی عرب دے اندر وہ ذکر کرتا ہے کہ انہیں اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی۔ طلاق دین تو بعد وہ گاڑی دے اندر سفر کر رہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور جڑا وہ پٹھان سی، یعنی پشتون برادری دا۔ وہ آندہ کیوں رو رہے ہیں؟ آندہ میں بیوی نو طلاق دیتی ہے، بڑے پریشانی بنی ہے، انج مسئلہ۔ وہ آندہ ہے تواڈے کولو نعمت ہے پنجابیاں کولو یا دوسریاں کولو، ساڈے کولو نعمت موجود نہیں، ساڈا ایک دفعہ رشتہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اسی اتھے ہی زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال میں ایک جانے تونوں بات عرض کیتی ہے کہ طلاق اور خلا جتھے رب دا ناپسندیدہ ایک عمل ہے، اتھے اے نعمت تو کم نہیں۔ اگر کسی نو کوئی معاملہ غلط ہو جاتا ہے، بیوی دی نہیں ٹھیک ہوندی یا بیوی دا خامن ٹھیک نہیں ہوندا، انہوں جدائی واسطے رب نے ایک طریقہ دیتا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے برادر، جو بات تساں احباب دے سامنے عرض کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی نو کس انداز نال گزارنا ہے، کس طریقے نال گزارنا ہے۔ میں کیونکہ بیٹی دا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا میرا زیادہ جڑا فوکس ہوئے گا، زیادہ جڑی ترجیح ہوئے گی وہ عورتاں نے بارے ہی ہوئے گی۔ انشاءاللہ مرداں دا بھی ایسا تھوڑا ذکر کراں گا۔ میرے بھائی، حضرت خدیجہ علیہ السلام دے ذکر تے آ کے میں پچھلا جمعۃ المبارک دی گفتگو نو تے ختم کیتا سی۔ میں عرض کیتا سی کہ بیوی اپنے خاوند نو کس طرح تسلیاں دیندی ہے، بیوی اپنے خاوند دے نال کس طرح ورتاؤ دا ہونا چاہیے۔ شادی تو بعد، شادی جدو ہو گئی ہے، بیوی گھر آ گئی ہے، ہن بیوی دا طریقہ کار کی ہونا چاہیے، بیوی دا عمل کس طرح ہونا چاہیے، بیوی دا اپنے خاوند نال معاملات کس طرح چلانا چاہیے۔ او بیٹی جڑی پل پوس کے بڑی ہو کے جوان ہو کے منکوہ ہو کے نکاح دے اندر آ کے رب دی توحید دا اقرار کر کے کلمے دے ناتے جدو اپنے خاوند دے گھر دے اندر آ جاندی ہے، ماحول بالکل یکسر تبدیل ہو جاندہ ہے۔ اوتھے باپ دی شفقت بھی موجود ہے، ماں دی محبت بھی موجود ہے، بھائیاں دا پیار بھی موجود ہے۔ لیکن جدو تسی سسرال آ جاندے ہو، تواڈیاں ذمہ داریاں بالکل چینج ہو جاندیاں نے، تبدیل ہو جاندیاں نے۔ ہن جو بندیاں، جو عورتاں، جو بیٹیاں اس بات نو سمجھ جاندیاں نے کہ میری ذمہ داری بالکل جدا ہے، بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے، وہ اپنے کرانوں بالکل بہترین اور اچھا چلا لیندیاں نے۔ لیکن جو بچیاں نہیں سمجھ دیاں، پھر وہ اپنا بھی گھر برباد کر دیاں نے۔ اور میں ایک بات عرض کردہ جاواں،
جو بچیاں اپنے گھر ٹیلی فون اور ہر وقت چھوٹیاں چھوٹیاں شکایتاں لگا کے اپنے باپ نو پریشان کر دیا نے. بہت سارے باپ دیکھے نے میری، کیونکہ فیلڈ ایسی ہے، بیمار آ گیا، بلڈ پریشر تیز ہو گیا، شوگر تیز ہو گئی، جناب پریشانی لگ گئی ہے اور بی پی ڈاؤن ہو گیا، فلاں فلاں فلاں. وجہ کی ہوئی ہے جی؟ وجہ ہے کہ بیٹی دا مسئلہ بنے ہے، بیٹی نے فون کیتا ہے، بیٹی نے انج کیتا ہے، بیٹی نے اے دسے ہے. باپ نے جس نے اپنی بیٹی نو بڑے نازو اور نخرے نال پالیا ہوندا ہے اودے کول برداشت نہیں ہوندا. میں اپنیاں بہناں اپنیاں بیٹیاں نو ایک درخواست کرنا ہے، ایک عرض کر رہے ہیں کہ بیٹیوں اپنی ذمہ داری اپنے کندھیاں دے اوپر لو، اپنے والدین تے بوجھ نہ بناؤ، اپنے والدین دے کندھیاں دے بوجھ نہ ڈالو. اے بوجھ ایسا بوجھ ہے جیڑا انہاں کول برداشت نہیں ہوندا. اے بوجھ ایسا بوجھ ہے جیڑا زندگی دے اندر انہاں دی موت دا سبب بن جاندا ہے. اے بوجھ ایسا بوجھ ہے کہ جیڑا دنیا دے اندر زندگی دے اندر ہی وہ ایک بیچارے ایسا انہاں دی زندگی ہو جاتی ہے، غمی خوشی انہاں دی جڑی ہے ختم ہو کے رہ جاندی ہے. انہاں دے لیلو نہار جڑے نے بڑی ہوئی پریشانی دے نال گزر گئے نے، نہ انہاں دیاں نمازاں دا کوئی ہار رہندا ہے، نہ دوسرے کماں دا کوئی ہار رہندا ہے. تو اس طریقہ کر کے یہ پیغمبر علیہ السلام نے میری اور تمہاری رہنمائی فرمائی ہے. اور سب تو بڑھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں کیونکہ سب تو پہلے جو ٹاپک ہے کیوں لڑائیاں ہوندیاں نے کراچی جی، میاں صاحب جڑے نے فلاں جڑا کم کرتے ہیں وہ وجہ تو کار پرابلم آندی ہے، میاں صاحب دا خرچہ کم ہے تاں پرابلم آندی ہے، میاں صاحب گھر دے اندر کچھ لے کے نہیں آندے تاں پرابلم آندی ہے، میاں صاحب جی اپنے ماں پیو دے کہندے چلدے نے تاں پرابلم آندی ہے، میاں صاحب جی میری گل نہیں مندے تاں پرابلم آندی ہے. میری بہنہ ذرا ساڈا جڑا اسوا دیکھو، ساڈیاں جڑیاں ہستیاں گزریاں نے انہاں دے ذرا طریقہ کار دیکھو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات نو غارے حرا دے اندر چلے جاندے نے، عبادت دے اندر مصروف رہندے نے. عبادت دے اندر مصروف رہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس انداز نال بڑے نازو نخرے نال پلیاں نے، بڑیاں مالدار نے، بڑا پیسہ ہے، بڑے ملازم نے، شادی ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا، شادی ہو گئی ساریاں سہولتاں ختم ہو گئیاں. او خدیجہ جڑی ملازمین دے نال چلدی سی، او خدیجہ جدے کول پیسے دی فراوانی سی، او خدیجہ جدے کول طرح طرح دے میوہ جات تے پھل موجود سن، او خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جدے کول دنیا دیاں ساریاں سہولتاں موجود نے، لیکن پیغمبر علیہ السلام دے عقد دے اندر آ گئیاں، نکاح دے اندر آ گئیاں. شب ابی طالب دے اندر محصور نے. شب ابی طالب کیا ہے؟ ایک ایسی گھاٹی ہے جس دے اندر نہ انہوں کو پانی صحیح طرح میسر ہے، نہ خوراک میسر ہے. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام دیاں منقوہاں نے، انہاں دے نکاح دی وجہ تو انہاں دے بھی نال تکلیفاں آ رہی نے، قید دے اندر آ رہی نے، حدیث دے اندر موجود ہے، سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا درختاں دے پتے کھا رہی نے. میری بہنہ اج اتنی زیادہ غربت نہیں کراتے اندر جنہ دی وجہ تو تسی چھڑ کے اپنے پیکیاں گھر آ جاندیاں. وہ اتنا زیادہ رزق دی کمی نہیں کہ جدی وجہ تو تسی اپنے رشتیاں نو ختم کر لیندیاں. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا درخت دے پتے کھا رہی نے، خشک پتے، اور نال پانی پی رہی نے. اللہ اکبر. میرے بھائی کی عرض کرا، میں اگر امہات المومنین نو چھڑ کے دوسرے صحابیات دا بھی ذکر کرا تے انہاں دی ہمیں عجیب ہی انہاں دی طرز زندگی ہے. اتنی غربت، اتنی غربت. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام گھر دے اندر آندے نے،
کدی کوئی شکوا نہیں کیتا، کدی کوئی شکایت نہیں کیتی، بلکہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی آقا علیہ السلام تے وہی لے کے آندا فرشتہ، پیغمبر علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں تے رزقار آندے نے کمری چڑی ہوئی ایک جسم دے اندر کپ کپاٹ ہے، کم دے آ جاندے نے، سارا ماجرا سناندے نے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر، بلکہ وہ پیغمبر دا پتہ نہیں، فرمایا ہے میرے محبوب تو کدی اللہ رسوا نہیں کرن گے، اور اپنی زبان تو الفاظ کی ادا کیتے، دوبارہ سماعت فرماؤ، فرمایا لا یخزیک اللہ ابدا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکتم المعدوم وَتُعِينُ عَلَىٰ ضَيْفِي، اے میرے محبوب تو اللہ کدی ایسے بندے نو ضائع نہیں کر دے، اللہ کدی ایسے بندے نو کدی جڑا نہ ختم نہیں کر دے۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، جڑا بڑا ہی رشتہ داریاں نو جوڑن والا ہوئے، لوگاں نو ملان والا ہوئے، لوگاں دے اتے رحم کرنے والا ہوئے، لوگاں دا تعلقات آپس دے اندر ودان والا ہوئے، فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جڑا لوگاں دے بوجھ نو اٹھانے والا ہوئے، جڑا لوگاں دے وزن اپنے کندھیاں تے اٹھا کے دوسریاں دیاں مجبوریاں جیڑیاں نے، دوسریاں دیاں پریشانیاں جیڑیاں نے، دوسریاں دیاں مصیبتاں جیڑیاں نے اپنے اوپر لین والا ہوئے، فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْتُمُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَىٰ ضَيْفِي، اے میرے محبوب اللہ کدی اسے بندے نو ضائع نہیں کر دے جڑا رشتہ داریاں نو ملان والا ہوئے، جڑا دوجانا بوجھ نو اٹھان والا ہوئے، جڑا جناب آپس دے اندر تعلقات نو جوڑنے والا ہوئے، جڑا بندہ ان وَتُعِينُ عَلَىٰ ضَيْفِي، جڑا مجبوراں دی، جڑا بے کساں دی تے بے سہاریاں دی مدد کرنے والا ہوئے، جڑا لوگاں دی مدد کرنے والا ہوئے، اللہ کدی ایسے بندے نو رسوا ضائع نہیں کر دے، کدی اللہ ایسے بندے دا ساتھ نہیں چھوڑ دے، اللہ کدی ایسے بندے نو ایویں کلیا نہیں چھڑ دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں کیا، توانو کنے کیا سی تسی راتاں نو جا کے ہوتے عبادتاں کرو، اپنے کار دے اندر بہ کے آرام نال تسی اپنی راتاں نو گزارو، کنے توانو کیا سی تسی اے جا کے اے کم کرو، بلکہ تسلیاں دیندیاں نے، بلکہ بڑے پیار تے محبت دے نال، بڑی ہوئی شفقت دے نال اپنے خامن نو تسلیاں دیندیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر میں عرض کردا جاواں، کچھ چیزاں تواڈے سامنے رکھنیاں چاہنا جیڑیاں گھر دے اندر جیڑیاں نے جدوں میریاں بہناں انہاں نو اپنا لین گیاں گھر دے اندر سکون ہو جائے گا، گھر دے اندر بڑی ہوئی جناب اللہ دیاں رحمتاں لب پین گیاں۔ ایک بات یاد رکھو، جدو گھر دے اندر لڑائی پائی رکھو گیاں برکت جیڑی ہے اڑتی جائے گی، برکت اڑتی جائے گی، گھر دے اندر سکون رہے گا، رب دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں، گھر دے اندر سکون رہے گا، اللہ دیے فضل جڑے نے نازل ہوندے جان گے۔ کیڑیاں چیزاں نے؟ شادی ہو کے عورت اپنے لڑکی اپنے گھر چلی جاندی ہے، انہوں کی کرنا چاہیے؟ سب تو پہلے اپنے خاوند دی اطاعت، اپنے خاوند دی فرما برداری، ان کو کہے جی ساڑھے برابر حقوق نے، لہذا اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ خاوند جس طرح کہے میں انجی کری جاواں، میں کوئی نوکر ہاں، میں کوئی ملازم ہاں؟ الرجال قوامون علی النساء، رب نے مرداں نو عورتاں تے فوقیت دیتی ہے، مرداں نو عورتاں دا سربراہ بنایا ہے۔ اور ایک حدیث فرمایا اگر دنیا دے اندر سجدہ کسے نو جائز ہوندا،
دنیا دے اندر اگر اللہ دے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں عورتاں نوں حکم دیندا اپنے خامداں نوں سجدہ کرن. لیول دیکھو، مقام دیکھو، رب دے ہاں، رب دے پیغمبر دے ہاں، اور اسی کی کرنا؟ جاؤ جڑا مرضی کار پھڑ لو. اتنے کی کیا جاندہ جی او فلاں بندہ بیوی دے تھلے لگ گیا، فلاں تھلے لگ گیا، فلاں تھلے لگ گیا، او بیوی دے اشارے دے چلدا ہے. آپس دے اندر مشورہ کرنا، آپس دے اندر صلاح کرنا، آپس دے اندر ایک دوسرے دی رائے دا احترام کرنا علیحدہ بات ہے، لیکن پریشر دے اندر رکھنا اے بات ٹھیک نہیں. اے رب دے قرآن دی خلاف ورزی ہے، پیغمبر دے فرمان دی خلاف ورزی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ فرماندے نے ہر بندے واسطے سی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ہن کوئی بی بی کہے فلاں دا جڑا بندہ بڑا مالدار ہے، فلاں دا بندہ جڑا دے کول بڑا پیسہ ہے، تو ہی اونا پیسہ کما کے لیا، حرج کوئی نہیں کہن دے اندر. تسی بھی او طریقے اپنا لو، تسی بھی اس طرح محنت کر لو، تسی بھی او طریقہ بنا کے تسی بھی کوشش کرو اس طرح پیسہ لے کے آؤ. لیکن نہیں انج نہیں، بلکہ اے دے کہہ سکتے ہو، لیکن زبردستی اگر نہیں کر دے تے او دی بےزتی کرنا شروع کر دینا، او دے جناب تسی توہین کرنا شروع کر دو، او دی بےزتی کرنا شروع کر دو. میرے بہنا ہے رب دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا جائز نہیں کرا دیتا. اے دے اللہ دیاں تقسیماں نے، کسے نو اللہ نے زیادہ رزق دیتا ہے، کسے نو تھوڑا رزق دیتا ہے، کسے نو بہت زیادہ نعمتاں نال نوازیا ہے، کسے نو غریبی دی حالت دے اندر رکھے ہے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرمایا کتے چہرے چو چو کر دینے، او کتے چہرے چو چو کر دینے، او کتے رنگ اوئی رندے اڈے نے. کئی وچ بڑا پہ جوان دی سن، کئی وچ بڑا پہ جوان دی سن، کئی وچ جوانی بڈے نے. کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دینے، کئی حکم چلاندے پھر دینے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے. کتے اگلے ڈنگ نو، کتے اگلے ڈنگ نو جڑ دی نہیں، کئی دین دے پھر دے چٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے. ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے. اگو بڑی پیاری بات کہہ رہے نے، ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی بڑے بڑے سونے، بڑے بڑے خوبصورت لگتا ہے. انہوں ہاتھ لاواں گے تو کتے میلے ہی نہ ہو جان، کتے انہاں دا جناب کوئی داغ ہی نہ پہ جائے. اللہ شاعر بڑا پیاری بات کر رہے ہیں، ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی تے کئی ہوندے توے تو کالے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، تے کئی بہتے ہی کرماں والے نے. کتے لسی پینوں ملدی نہیں، کتے لسی پینے نو ملدی نہیں. کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے. واہ مولا
تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہے ہیں اے رب دیاں قدرتاں رب دیاں شاناں رب دے فضل نو چیلنج نہیں کریدا، رب نے جو دیتا ہے اودے وچ گزارا کرنا چاہیے۔ سب تو پہلے کی کرنا ہے؟ خاوندی اطاعت کرنی ہے تے اپنے رب نال تعلق مضبوط بنا لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوندی اطاعت گزار ہوئے اور اللہ نال تعلق جوڑنے والی ہوئے، رب نے جنت دی دے ضمانت دیتی ہے، لیکن دنیا دے اندر بھی اللہ دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اور کرنا کی چاہیے؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیوی نو یا بیوی اپنے خاوند نو صبح تہجد واسطے اٹھاندے نے، فرمایا رب دوئیں جڑا جوڑا رب انہوں جنت عطا کر دیں گے۔ اور تہجد دا ٹائم کیسا ہے؟ اللہ اللہ۔ میری بہنہ والدین نو شکایت کرن دی بجائے اگر تو او شکایتاں رب نو کر لوے نا تے رب تیریاں شکایتاں بھی دور کر دینا، رب تینوں او دا صلہ بھی عطا کر دینا اور معاملہ بھی بڑا بہترین چلتا جائے۔ اسی کی کرنے ہیں؟ اسی ذرا کو چھوٹی تکلیف فوراً والدین میں شکایت، والدین کو برداشت نہیں ہوتا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ مجبور ہوندے نے، پریشان ہوندے نے، وہ اپنی بیٹی دی خواہش نو کدی بھی رد نہیں کر پاندے۔ کیوں؟ اگر رد کرن تے بیٹیاں سمجھدے نے شاید ساڈے والدین ساڈے تو اکتا گئے نے، ساڈے نال تعلق انہاں نے توڑ لیا ہے، جڑی ساڈی پرواہ نہیں کردے۔ میں بیٹیاں نو جو ایک سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں، ایک بات دس رہے ہیں، ایک دعوت فکر دے رہے ہیں، اور وہ دے واسطے امہات المومنین دیاں مثالاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ سب تو پہلی وجہ جو دسی ہے کہ گھر دے اندر غربت اور افلاس ہوندا ہے کہ جی وجہ بندی ہے طلاقاں دی۔ آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے 2 مہینے ساڈے گھر دے اندر چولہا ہی نہیں سی جلدا۔ او دی مثال ایک دوا، ایک دن مہمان آ گیا نبی علیہ السلام دے کول، مہمان آ گیا، آقا علیہ السلام نے اپنی ساریاں ازواج مطہرات دے گھر دے اندر پیغام بھیجیا اگر کھان واسطے کچھ ہے تو انتظام کرو۔ اللہ اللہ، خدا دی قسم آج جڑا غریب تو غریب ہے نا، کوئی ایسا گھر نہیں ہوئے گا جدے گھر دے اندر کھان واسطے اس وقت کچھ موجود نہ ہوئے، بہت شاید ہی کوئی ہوئے، شاید ہی۔ پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین، ساری کائنات دے سردار، سارے انبیاء دے سردار، گھر دے اندر پیغام بھیجے کسے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز میسر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میری بہنا اگر ماڈل بنانا ہے، بیٹیوں ماڈل بنانا امہات المومنین بناؤ، ماڈل بنانا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بناؤ، پھر ویکھو زندگی دے اندر کیسا سکون آندا ہے۔ گھر دے اندر کچھ نہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو ویکھے نا صورتحال، وہ میرے یا رسول اللہ میں انہوں اپنا مہمان بنا لیں۔ گھر دے اندر لے گئے، اس دے اندر بھی بیوی دی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے، کیوں واقعہ اسلام سے بیان کرنا۔ آقا علیہ السلام واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت مشہور ہے، صرف اشارتاً ذکر کر رہے ہیں، اور اے موجودہ دور دے اندر تسی اپنے گھروں دیکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے کوئی بندہ جڑا میرا مہمان او دی میزبانی کر لے، او دی مہمان نوازی کر دوے، انہوں کھانا کھلا دوے، او تو جناب او دی دعوت کر دوے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، گھر دے اندر لے گئے،
یا رسول اللہ میں کرنا، میں دی دعوت کرنا. گھر دے اندر گیا، مہمان لے گیا. بیوی نو پوچھا ہاں جی کھان واسطے کچھ ہے؟ فرما لگیاں کھان واسطے تے بس نہ کو کھانا موجود ہے جڑا صرف بچے کھا سکتے ہیں. اللہ اللہ، لیا ذرا مینوں مثال تے ذرا پیش کرو. اپنے بچیاں دا نوالا نکال کے کسی دے مہمان نو کھلا کے ذرا وہائے کو بی بی میں ذرا اج دے دور دے اندر کو مثال تے پیش کرو. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی فرما لگے اے میری زوجہ، اے جڑی کھانا ہے بچیاں نو رہن دو، اپنا بھی رہن دو، تے اس مہمان نو پیغمبر دے مہمان نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او مہمان نو پیش کر دو. مہمان نو کھانا پیش کر دیتا. اور او دا طریقہ تسی سنیا ہے کہ عرب دے اندر جدو مہمان آندا سی اکٹھے بیٹھ کے کھایا جاتا سی، ویسے نہیں سن کھاندے. اور اس عورت نو جس طرح انہوں نے پلاننگ کی کہ دیوا بند کر دیں تاکہ میں انجی ہاتھ لے کے جاواں، ہاتھ لے کے آواں، پوری ایکٹنگ کراں کھانا کھان دی، لیکن کھانا نہ کھاواں، مہمان رج کے کھانا کھا لوے. صبح فجر ہوئی، فجر ہوئی تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دے اندر پیش ہوئے، نماز پڑھی. نماز تو بعد جس طرح تسی دیکھا ہے کچھ دوست بیٹھتے ہیں، مسئلہ مسائل ہوندا ہے، پوچھتے ہیں، آپس دے اندر گفتگو شنید ہوندی ہے. وہ دور کیسا دور ہوئے گا؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر جو صحابہ ایک پورا اگے کلاس لے کے اگے مجمع بنا کے بیٹھتے ہون گے، میرے پیغمبر دے سامنے زانویں تلمذ بچھا کے جو بیٹھتے ہون گے وہ کیسا منظر ہوئے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول نو بلاندے نے جس نے کل دعوت کی تھی رات میں، اور انہوں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو مسکرا رہے ہیں، مسکران دی وجہ دریافت کی گئی ہے، سونیا کیوں مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اج تواڈے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے، چہرہ چمچما رہا ہے. فرمایا میرے صحابہ جس شخص دے اوتے رب مسکرائے میں پیغمبر کیوں نہ مسکرا. فرمایا صحابی نو کہندے نے رات تو کی کم کیتا ہے، کیڑا عمل کیتا ہی کہ رب تیرے عمل دے اوتے بہت زیادہ مسکرا رہے نے، خوشی ہو رہی ہے، رب بڑے تیرے عمل تو بڑے پسند ہوئے نے، پسند کیتا ہے تیرے عمل میں. صحابی نے وہ سارا منظر بیان کر دیتا، وہ سارا واقعہ بیان کر دیتا. میرے بھائی میرے برادر، اے گھر دے اندر خاوند دی عزت ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، خاوند دا احترام ہے، خاوند دی بڑھائی ہے. ان اگر کوئی بندہ مہمان لے کے گھر چلا جائے، بیوی اگو دو چار سنا کے باہر کر دے کہ کوئی کچھ چیز نہیں کھان نو ہے، تینوں نہیں پتا اے کھانا بچیا نہ پیا ہے، اگر انہاں دی پرواہ نہیں سی جمنے ہی کوئی نہیں سن، فلاں 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 جو کچھ بولیا جاندہ ہے تسی بھی جان دیو میں بھی جان دیو. کیا اسلام دی تعلیمات سانو اے نے کہ اسی خامن نو اگر خامن کوئی غلطی کر ہی پوے، کوئی جذبہ ایمانی وہ دل دے اندر پیدا ہو ہی جائے تو اسی انہوں اس طرح نیچے گرا دئیے کہ گھر وہ کدی جرت نہ کرے گمے مان لے آن دی. اللہ اکبر. آؤ سمجھ نہیں آئی بات نو کے لے کے چلنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیویاں نو برداشت کرنا سکھلایا، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مجبوری آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے تے پریشانی دے ویلے برداشت کرنا، صبر کرنا. ایک واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نا خاون فوت ہو گئے تے خوبصورت سن، انہاں دی دو بیٹیاں سن. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیج دینے کہ میرے نال، یعنی ابو طلحہ ہے مشرک، کافر نے مشرک نے، ہن کہاں گا رضی اللہ تعالی عنہ، پیغام بھیج دینے میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنا، میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنا.
میں تواڈے نکاح دے تانوں اپنے نکاح دے اندر لے کے آنا چاہنا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں تواڈے نال کس طرح نکاح کر سکنی ہاں جبکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ مومن جڑا پاک ہے تے پاک دے جڑا ناپاک نال شادی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جڑا نجس ہے ناپاک ہے پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے، فرماندیاں نے میں مومنہ تے تسی مشرک ہو ساڈا آپس دے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آندے نے ایک شرط رکھ دے تسی مسلمان ہو جاؤ تو میں تواڈے نال نکاح کر لینی اور اس دے بدلے میں کوئی حق مہر دا مطالبہ نہیں کرتی۔ اس دور دے اندر حق مہر رہ نہیں سی کہ 2000 بن لو جی 500 بن لو جی آج کل 5000 رکھ لو جی بڑی کوئی چھال مارے چلو جی 50000 رکھ لو جی، نہیں نہیں۔ اس دور دے اندر قرآن دی آیت ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہوں دو پاویں ایک پورا خزانہ ہی دے چھڑو۔ خزانہ کنوں کیا جاندا ہے؟ سینکڑوں کلو سونا ہوئے تے اس نو خزانہ تصور کیتا جاندا ہے۔ فرماندے نے میں تینوں سونا بھی دینا مال بھی دینا لیکن اے شرط جڑی وچوں کٹ دے مسلمان ہونا لی۔ فرماندیاں نے نانا تسی مسلمان ہو جاؤ تواڈا اسلام لے آنا جیڑا ہے میں اس نو حق مہر تصور کر لواں گی۔ میں کوئی دولت نہیں چاہندی، میں دنیا دا کوئی مال نہیں چاہندی، میں دنیا دے زیورات نہیں چاہندی، میں چاہنی ہاں تسی مسلمان ہو اسلام نو قبول کر لو تے میں تواڈے نکاح دے اندر آ جانی ہاں۔ حضرت ابو طلحہ کہاں گا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلیم دی شرط مان کے اسلام قبول کیتا، نکاح ہو گیا۔ نکاح تو بعد رب نے ساریاں نعمتاں وی دولتاں وی سب کچھ عطا کر چھڑیا۔ ترجیح کی ہے دین، ترجیح کی ہے مسلمان ہونا، ترجیح کی ہے رب دی اطاعت۔ جدو بندہ اے کر لوے رب پھر بیڑا پار لگا دیں نے۔ آؤ بات سمجھ نہیں آئی اور کیڑی شرائط ہونی چاہیے نے؟ عورت دا خاوند دا استقبال کس طرح کیتا جائے، ایسے ہی جوڑے دا رب نے ذکر کیتا ہے۔ ابو طلحہ نا شادی تو بعد ایک بچہ رب نے بیٹا عطا کیتا، جو بیٹا عطا کیتا بڑا پیار ہے بڑا محبت ہے بڑی انہاں لگاؤ ہے، بیٹے نہ کدا لگاؤ نہیں ہوندا۔ جدا بیٹا ہو جائے اور پہلا ہی بیٹا ہو جائے کتنی وہ خوشی ہوتی ہے۔ اچھا بچے نو گھر چھڑ کے تجارت واسطے چلے گئے اور تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، جو واپس آئے تھے اس تو 1-2 دن پہلے بیٹے دی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹے دی وفات ہوئی، ابو طلحہ گھر تشریف لے کے آئے، پتہ چلیا میرا خاوند آ رہا ہے ام سلیم نو، طریقہ کی اپنایا ہے؟ ہائے ہائے میری بہنوں ذرا اپنیاں اسلاف نو تے دیکھو کس انداز نل انہاں نے اپنے پیغمبر دی اطاعت کردے ہویاں اور دین دے اوپر عمل کردے ہویاں اپنے گھراں جنت دا ایک نمونہ جنت دا ایک سمجھو کہ گہوارہ بنا لیا ہے۔ آقا علیہ السلام دی صحابیہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومنہ دیاں عورتوں
جدوں تواڈے خاوند گھران تسی انہاں دا استقبال کریا کرو، زیب و زینت کریا کرو اپنے خاوند واسطے، تواڈے خاوند گھران انہاں دا استقبال کر کے انہاں نوں پانی پوچھیا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، انہاں دی دلجوئی کریا کرو، انہاں دے نال کوئی ایسیاں باتاں کریا کرو کہ جڑی باہر تھکاوٹ ہے، باہر جتنے بھی معاملات نے، اج کل کوئی بھی بندہ گھر جائے انہوں سکون نہیں ہوندا، یعنی باہر ایسے جیسے کی معاملہ چلتے ہیں، مالدار ہے تو دے اپنے مسائل، ماڑا تو دے اپنے مسائل، ہر بندہ مسائل دے اندر گریا ہوا ہے، نفسا نفسی پئی ہوئی ہے، جیڑا بندہ کر جاندہ ہے سکون نہیں، تے کر جا کے اگر معاملہ وہی الٹ ہو جائے، بی بی پہلے ہی لسٹ لے کے بیٹھی ہوئے، فلاں نے اے کیتا ہے، ٹینگ نے اے کیتا ہے، او ہویا ہے، اے ہویا ہے، انج ہویا ہے، انج ہویا ہے، تے اگوں بندہ پہلے ہی پریشان ہوندا ہے اور غصہ نکل دیندا ہے، ریئیکٹ کردا ہے، تے لڑائی دے اتے گل مکدی ہے، حتیٰ کہ گھر دیاں ضروریات بھی ہون تے اس نو بھی تسی روک لو، بعد چ دس لیا جائے، صبح دس لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام دے صحابی جدو گھر آئے، ام سلیم تیار شیار ہو کے، جو رب دے پیغمبر نے حکم دیتا ہے، زیب و زینت کر کے استقبال فرمایا، اور بچے دی جڑی میت ہے نا، جو اس دا جسد ہے، وہ دوسرے کمرے دے اندر علیحدہ اس نو غسل دے کے، نہا دھوا کے، کفن دے کے علیحدہ رکھ دیتا۔ رات ہوئی، سارا ماجرا پوچھیا، سفر کیسا رہا ہے، کیسا رہا ہے، کاروبار کیسا رہا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تسلیاں خوشگپیاں کیتیاں، اور ایک عورت دا، ایک ماں دا، اللہ اکبر، اتنا حوصلہ کہ بچے دی وفات ہوئے، بچہ دوسرے کمرے دے اندر پیا ہوئے، اور خاوند دی خوشی واسطے، خاوند نو سکون دین واسطے، خاوند دا کوئی پریشانی نہ ہوئے، آندیاں کر دے اندر داخل ہوندیاں، اس دا خیال رکھدیاں ہویاں، اس انداز نال عمل کرنا کتنا بڑا عمل ہے، ذرا اپنے آپ گریبان سے جان کے دیکھیے، اتھے دے عجیبی کفیت ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام دی صحابیہ فرماندیاں نے، میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو، مسئلہ کی ہے؟ فرمایا رب دا حکم ہے کہ جیڑی امانت ہے، جدی امانت ہوئے انہوں واپس کر دیتی جائے، اگر وہ امانت واپس منگنا جائے، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دندے نے امانت، جڑی امانت جنہ دی ہے انہوں نے واپس کر دیتی جائے۔ منو آیت رسو، جدی امانت کیا او اگر واپس لینا جائے انہوں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ فرماندے نے کیوں نہیں کرنی چاہیے، فوراً تو پہلے انہوں امانت واپس کرو۔ فرمایا پھر جڑا جدی امانت سی او امانت لے گیا ہے۔ فرمایا کیڑی امانت لے گیا ہے؟ فرمایا تواڈا لخت جگر لے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے دی وفات دی خبر دیتی ہے، خاوند پریشان، ایک باری ایک پاسے ہو ویندا ہے کہ او ماں جیڑی اپنے بچے نو گلی جگہ تے پانا گوارا نہیں کرتی، اس دی موت دے اوپر میرے واسطے اتنا زیادہ ایک عمل کر رہی ہے، ایک ایکٹنگ دے انداز دے نال ایک عمل کر رہی ہے، تو میں خاوند مرد ہو کے اے دے اوپر کی کراں گا؟ ایسا عمل کیتا کہ خاوند بھی مجبور ہو گیا صبر کرن دے اوپر، وگرنہ بیٹے دی وفات کوئی چھوٹی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے خاوند دا استقبال کرو، نہ کہ چھوٹی چھوٹیاں باتاں، جی اے سس نے اے کیا ہے، ننان نے اے کیا ہے، جی اے فلاں میری دیورانی نے جٹھانی نے اے کر دیتا ہے، او کر دیتا ہے، جی اے فلاں خرچہ تسی انہوں کنا دیندے ہو، انہاں کنا دیندے ہو۔ اللہ دی بندی کی ہو گئے؟ ایک واقعہ سنانا صحابہ دا، سیرت دی کتاباں اندر نام موجود نہیں صحابی دا، اللہ تعالیٰ نے نا اس صحابی نو بڑا مال دیتا، بہت زیادہ مال،
کتب حدیث کے اندر تقریباً اس دور کے اندر اگر وہ شمار کیا جائے کوئی 4 لاکھ درہم، بہت زیادہ مال. اپنی بیوی نہ لا کے نا فرمایا بہت زیادہ اللہ نے مال دیتا ہوا، تجارت بہت زیادہ وسیع ہے، تیرا کی کریے. اللہ اکبر، توجہ فرمانا، غور فرمانا. ایویں نہیں رب نے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تہاڈا ایمان انہاں ہستیاں دے ایمان وانگوں دا ہویا فقد اہتدوا تسی ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر تسی سجے کھبے جاؤ گے تو پھر سمجھو بدبختی تہاڈی شروع ہو گئی. دنیا دے اندر بھی ضلالت ہے، آخرت دے اندر بھی ضلالت. میں عرض کر رہا مال انہیں ملیا اندے بیگم محترمہ اے مال دا کی کریے؟ کوئی جگہ لے لئیے، کوئی پلاٹ خرید لئیے، کوئی محل بنا لئیے، کوئی گڈی لے لئیے، کوئی سجے پیسے لا دئیے، کوئی بالا وہاں سے جائیداد بنا لئیے. اللہ اللہ، کیسیاں بیویاں، کیسی تربیت، کیسا میرے پیغمبر نے انقلاب برپا کیتا. ایویں نہیں انہاں دیا شانہ، انہاں دیا عظمتہ، ایویں نہیں انہاں دا مرتبہ، انہاں دا مقام اتنا بلند ہے. سنا جس کسی نے، ایویں تعریفاں نہیں نہ کیتیاں جاندیاں، سنا جس کسی نے او نام محمد، ذرا صلی اللہ میں پہلے بھی کہا کنجوسی نہ کریا کرو، حال گونج دینا چاہیے. سنا جس کسی نے او نام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند کس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابی رسول فرماندے نے میری بیگم میری زوجہ 4 لاکھ درہم دسو مشورہ دو انہاں دا کی کریے. فرماندیاں نے مگر میرے کو مشورہ منگ دے ہو، تہاڈا فلاں پرا جڑا بڑا ماڑا ہے، تہاڈا ویر جڑا چھوٹا اور کول مکان کوئی نہیں، فلاں جڑی تہاڈی ہمشیر ہے او دے حالات بڑے خراب نے، میرے کولوں مشورہ منگ دے ہو تے پیسہ انہاں تے خرچ کر دو. اج پتہ لگے ہاں والا کسی بی بی نو کہ میرا بندہ فلاں بھرا نو، فلاں بھتیجے نو، فلاں بہن نو خرچہ دیندا ہے یا پیسہ لایا فلاں چیز لے دیتی. میں کہنا ویٹر اوپر تیس نیس ہو جاندہ ہے. اور ایسی بھی شکایتیں آندیاں نے کہ اے فلاں چیز ویکھیے، اے فلاں چیز اوتھے سی تے اوتھے کیوں ہے. میری بہنہ، میرے پیغمبر دا ایک فرمان مینوں حدیث یاد آ گئی، بعد وقت ختم ہو چکا. مضمون میرا ذرا ایسا ہی ہوندا ہے کہ میرے کو تو نہیں جایا جاندہ. میرا دل کرتا ہے اس نے پورا کھول کے بیان کیتا جائے تاکہ جتنا بھی کرا سمجھ آئے. میرا بھی عمل جڑا ہے میں وہ مضمون دے اندر گر کے ڈب کے بیان کرنا ہے تاکہ منوں بھی کوئی اثر ہوئے تو انہوں بھی اثر ہوئے. میرے بھائی میرے برادر، آقا علیہ السلام کو ایک صحابی رسول آندے نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے بھائیاں دے نال بڑا اچھا برتاؤ کرنا، بڑا اچھا سلوک کرنا، بڑا اچھا رہنا، لیکن انہاں دا جڑا ہے نا رویہ بڑا عجیب ہے. اجے ہی کہا جاتا نا وہ فلاں پر آدھی بڑی کیتی ہے، فلاں دی کیتی ہے، فلاں دی کیتی ہے، انہوں نے کی سرا دیتا ہی. آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر تو اچھا کرنا ہے تینوں او دا بدلہ صحیح نہیں ملتا تو انہوں ہی اخلاق کیا جاندہ ہے، اس نو ہی احسان کیا جاندہ ہے. اگر وہ تنوں صلہ دے چھڑ دینے تو پھر کیا پھر تے عدلے دا بدلہ ہے، پھر جی نو جی ہے جس طرح دنیا چل دی انج بھراواں نال چل لے پھر کہڑا تو مار کا مار لیا. فرمایا اصل چیز او ہے
تو ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕਰਨ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਬੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਐਤ ਉਤਾਰ ਛੱਡੀ, ਐ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਸਾਨ روکنا نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، قرآنی تعلیمات بھی اور حدیث کے اندر بھی جو تعلیمات منو اور تانوں رب نے دتیاں نے کہ احسان کرنا ہے، رشتہ داراں نال برتاؤ اچھا کرنا ہے، بہن بھائیاں نال اچھا رہنا ہے، اولاد نال اچھا رہنا ہے۔ اگر بیبیاں نو اے بات پھر بھی سمجھ نہ آئے، پھر اس وجہ تو لڑائی پا کے اپنے گھراں دے اندروں جان دی کوشش کرن، پھر اپنا آپ تسی خود ہی دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات جو بڑی ضروری ہے کہ جدوں بھی آپس دے اندر تکرار ہو جائے، بیوی دا کم میں خاموش ہو جائے۔ اور خاموشی دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جب تک تسی خاموش رہندے ہو تہاڈی عزت قائم رہندی ہے۔ جو ہی تسی اپنی گفتگو شروع کرتے ہو تہاڈا پتہ چل جاندا ہے تہاڈی اوقات کی ہے، تسی کس لیول دے بندے ہو، تہاڈے اندر کی بھریا ہویا ہے، وہ تو پتہ لگ جاندا ہے۔ اور لڑائیاں اکثر ہوندیاں ہی ادوں نے جدو خاون ایک بات کہے بیوی اگو ڈبل کہے، خاون پھر اس تو اتنے کہے، بیوی پھر اس تو اتنے کہے، پھر خاون کی کرتا جو ہوتا پھر ہوتا تسی دیکھتے ہو۔ میرے بھائی اے چند گزارشات سن، باتاں بہت زیادہ نے جو میں ذکر کرنا چاہنا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی گفتگو نو انہاں باتاں دے اوتے ہی ختم کرنا اور ایک دعوت فکر دے رہے ہیں خصوصاً اپنی ماواں اور بہنوں نو۔ خاون دا انشاءاللہ میں اگلے جمعے اگر موقع میسر ہویا تو انشاءاللہ کراں گا۔ خاون دی ذمہ داریاں کی نے، صرف عورتاں دی نہیں، خاون دے بھی بہت ساری ذمہ داریاں نے، انشاءاللہ او دا ذکر کراں گا۔ صرف دعوت اے دے رہے ہیں اپنے گھراں نو جنت دا گہوارہ بناؤ، اپنے خاندان دے نال جو رب نے مقام دیتا ہے اس مقام نو تسی نہیں لے سکدیاں۔ ہن تسی دیکھنا ہے تسی ملکہ بن کے رہنا ہے یا تسی کنیز بن کے رہنا ہے۔ اگر خاون نو تسی عزت دیو گیاں تو ملکہ کہلاؤ گیاں، اگر خاون نو ذلیل کرو گیاں تے وہی کچھ ہوئے گا، او فلاں جڑا بندہ جدی بیوی ہوندی عزت نہیں کرتی وہ جا رہا ہے۔ تے جے اگر بیوی عزت کرنے والی ہوئے تو وہ کی کہن گیا، وہ فلاں بندہ جدی بیوی بڑیاں تعریفاں ہوندیاں کرتی ہے، جدی بیوی ہوندی بڑی عزت کرتی ہے، بڑیاں تعریف بڑی خوش ہے۔ میری بہنہ اے تیری ہی عزت ہے، خاون تیری عزت ہے۔ ایویں رب نے نہیں کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک لباس دی شکل ہے۔ اگر تسی اس نو دیکھ سمجھ جاؤ، غور کر لو تے اے وچ اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ میں پہلے بھی اعلان کر چکا، مسجد نمازی اور ساڑھے بچپن دے ساتھی، عمر دا تھوڑا فرق ضرور ہے لیکن ساتھی رہنے، مسجد نال لگاؤ رہا ہے، توحید والا گھرانہ رہا ہے، اولاد بھی انہاں دی مسجد نال منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اولاد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور وہ میری مراد اتنے ندیم صاحب تسی دیکھے ہون گے اتنے کرسیاں نے بیٹھے ہوندے سن، نماز جمعہ دی پچھلے جمعہ بھی ادا کر کے گئے نے، اج انہاں دی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دی نماز جنازہ عصر دی نماز تو بعد
چمن شاہ قبرستان دے اندر ادا کی جائے گی. تمام نمازی دوست احباب انہاں دے نمازی جنازہ دے اندر ضرور شرکت فرمایا جے, انہاں دی دعائے مغفرت فرمایا جے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں منزلیں آسان فرمائے. تمام دوست احباب اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.